السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا رب علمنا علمك ودینك وسنة نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 سے آخر السورت تک تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو وہ خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو، حالانکہ ان میں اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ قرآن میں اقوام و انبیاء سابقہ کے حالات مختلف مقامات پر کہیں اجمالاً بیان ہوئے ہیں اور کہیں تفصیلاً، کہیں ایک پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے اور کہیں کسی دوسرے پہلو کو۔ یہی صورت احکام کی بھی ہے جن میں تدریج کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ تدریج لوگوں کے عقل و فہم یا ان کی ایک وقت عدم استعداد اور دوسرے وقت استعداد کی بنا پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر طرح کے حالات سے باخبر ہے، لہٰذا اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق احکام نازل کرے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، کوئی مریض حکیم کے پاس جاتا ہے دوا لینے کے لیے، اور حکیم جو ہے ایک دوا تجویز کر دیتا ہے، پھر مریض کی کیفیت کے مطابق جب دوبارہ جاتا ہے اور اس کو شفا نہیں ہوتی تو اس کی کیفیت کے مطابق دوا کو تبدیل کر کے دوسری دوا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ یہ کہتے تھے، ایسی تبدیلی کی صورت میں کافر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ تو پہلے ہی ہر بات سے باخبر ہے، اس کے احکام میں تبدیلی یا ایک سوال کے مختلف جوابات کیوں ہوتے ہیں؟ ہو نہ ہو یہ کلام اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے، کسی وقت کوئی جواب دیتا ہے اور کسی وقت کوئی دوسرا جواب دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کافروں کا یہ جواب محض جہالت پر مبنی ہے۔ تبدیلی احکام کی وجہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ لوگوں کی استعداد اور عدم استعداد اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور اس میں بشارت ہے۔ پاکیزہ روح یا پاکیزگی کی روح، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہیں، نہ وہ تو خائن ہیں، نہ کاذب ہیں، کذاب ہیں، اور نہ ہی وہ مفتری ہیں، نہ وہ اللہ کے نازل کردہ کلام میں سے
کچھ چھپا لیتے ہیں یا کچھ کم کر دیتے ہیں، اور نہ ہی اس میں وہ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ترمیم و تنسیخ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کا کلام جوں کا توں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان نبی کے دل پر نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن اتارنے میں جو حالات کے تقاضوں کے تحت تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ تکرار احکام سے ایمان میں بتدریج پختگی واقع ہوتی رہتی ہے اور ان میں ثبات و استقلال پیدا ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ جو کفار مکہ آئے دن مسلمانوں پر ناجائز ظلم اور سختیاں کرتے رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی بار بار تسلی دینے، مصائب میں ثابت قدم رہنے، اس دنیا میں بھی سیدھی راہ پر گامزن رکھنے پر، چلنے پر، اور مصائب کی برداشت کرنے پر اور جنت کی خوشخبری دینے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اس سلسلے میں کفار مکہ متعدد عجمی غلاموں کے نام لیتے تھے جو تورات اور انجیل کی تعلیم سے واقف تھے۔ جب کبھی کافروں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے ان کے پاس گئے یا وہ غلام آپ کے پاس آیا تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ یہ نبی تو فلاں آدمی سے سابقہ امتوں کے قصے اور کہانیاں سنتا ہے، پھر ہمیں آن کر وہ سنا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ عجمی غلام اپنی زبان میں تو بات کر سکتے تھے، عربی تو ان کو ٹھیک طرح سے بولنی نہیں آتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ قرآن کی زبان تو اس قدر فصیح و بلیغ ہے کہ اس کی نظیر لانے سے تم عربی لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کرنے کے باوجود قاصر ہو، تو بھلا ایک عجمی شخص یہ کلام کیسے سکھلا سکتا ہے میرے نبی کو، جبکہ وہ خود عربی ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتا اور چند ٹوٹے پھوٹے جملے بول کر اپنا کام چلاتا ہے۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ عجمی غلام اتنا ہی بڑا عالم تھا تو اس نے یہ کلام خود اپنی طرف سے کیوں نہ پیش کر دیا، یا کم از کم اسے اس زمانے میں اس کلام سے مشہوری مل جاتی، نامور ہو جاتا، مشہور ہو جاتا۔ جبکہ اس کی گمنامی کا تو یہ حال ہے کہ کافر ان 3-4 غلاموں میں سے کسی ایک کا نام تک نہیں جانتے، کسی ایک کا نام تک متعین نہ کر سکے کہ وہ کون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلا کر جاتا تھا۔ اور آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جن لوگوں نے تہیہ ہی یہ کر لیا ہو کہ وہ کسی قیمت پر بھی حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ زبردستی انہیں راہ راست پر لائے۔ ان کی موت اسی حالت پر ہوگی اور انہیں اپنے کرتوتوں کی دردناک سزا ملے گی۔ آگے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں وہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جو ہیں جھوٹے ہیں۔ قریش یہ جانتے تھے کہ اس نبی نے زندگی بھر نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کوئی جھوٹی بات کسی کے ذمے لگائی ہے، نہ کوئی الزام کسی پر جھوٹا لگایا ہے، تو کیا اب وہی شخص اللہ کے ذمے جھوٹی بات لگا سکتا ہے اور انہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ حالانکہ واقعتاً ایسی بات نہ ہو، بلکہ حقیقتاً جھوٹے اور جھوٹ باندھنے والے پر تو یہ لوگ خود ہیں، جھوٹ باندھنے والے تو یہ لوگ خود ہیں جو سب کچھ جانتے بوجھتے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی غلط باتیں اور افواہیں اڑاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی مسلمان مصیبتوں اور سختیوں سے گھبرا کر یا جان کے خطرے کے وقت منہ سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے جان چھڑانے کے لیے، بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان پر بس ستور قائم ہو، اس کی دل کی حالت جو ہو وہ ایمان پر قائم ہو، تو اس بات کی رخصت ہے، ورنہ اصل حکم یا عزیمت یہی ہے کہ اس وقت بھی اس کے پاس استقلال میں لغزش نہ آنے پائے، اس کے ایمان میں، اس کی ثابت قدمی میں لغزش نہ آنے پائے اور وہ اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ دور مکی میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے جو ظلم و شدائد ڈھائے جاتے رہے، ان میں اکثر صحابہ کرام عزیمت پر، استقلال پر، ثابت قدمی پر جمے رہے، وہ مصائب جھیلتے رہے، مگر ان کے استقلال میں، ان کی ثابت قدمی میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ لے دے کے ایک مثال بس ہے جو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہمیں ملتی ہے۔ عمار خود، ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ سب ابو جہل سردار قریش مکہ کے غلام تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا اور ابو جہل لعین نے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ ان حالات میں آپ رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو کافر آپ سے کہلوانا چاہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ پھر اسی وقت آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے اور ایسے حالات میں آپ کو برا بھلا کہا ہے اور ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کے معبودوں کی تعریف کی ہے، اور آپ کو میں نے برا بھلا کہا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار، یہ بتاؤ کہ اپنے دل کی تم کیا کیفیت پاتے ہو، تمہارے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میرا دل تو پوری طرح ایمان پر مطمئن ہے، اور اس وقت بھی مطمئن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر پھر تم سے وہ ایسا ہی سلوک کریں اور تم سے میرے بارے میں برا کہنے کو کہیں اور اپنے بتوں کی تعریف کو کہیں تو تم پھر بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا لینا۔ اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ آگے فرمایا، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو لوگ اسلام لانے کے بعد مصائب سے گھبرا کر اپنی سابقہ کفر کی آرام طلب زندگی کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اسلام تو لے آئے لیکن جب ان پر مشکلیں آئیں اور مصیبتیں آئیں تو پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹنے لگ جاتے ہیں اور کسی قسم کا دنیاوی نقصان بھی برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ انہی وجوہ کی بنا پر برضا و رغبت پھر کفر کی راہ اختیار کر لیں، یعنی مصائب سے گھبرا کر، اور ان کا مال چھین جاتا ہے یا ان کے بال بچوں پر کوئی تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس کی بنا پر اپنی خوشی خوشی کے ساتھ اس کفر کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں اور مرتدد ہو جائیں، تو ایسے لوگ فی الواقع عذاب عظیم کے مستحق ہیں، ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا۔ آگے فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ فرمایا، یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے اسلام کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیا، مگر اس کی حقانیت اور مصائب کے عوض اخروی اجر کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں اتنی بھی نہ تھی
کہ اپنے دنیاوی مفادات کا وقتی طور پر کچھ نقصان برداشت کر لیتے۔ اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا حق سمجھ کر، مگر جب مصائب آئیں اور مشکلیں آئیں تو ان کی نظروں میں اس اسلام کی اتنی قدر نہیں تھی جتنی دنیاوی مفادات کی ان کی نظروں میں قدر تھی کہ اس کا نقصان برداشت نہیں کر سکے۔ یہ دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشے میں ایسے مست ہو چکے ہیں کہ ان کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں، اور عقل و فکر کی جو قوتیں عطا کی گئی تھیں ان سب کو انہوں نے بیکار بنا دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اس آیت میں ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر ہے جن پر قریش مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، جو بالآخر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہجرت 4 یا 5 نبوی میں ہوئی تھی، اور تقریباً 80 صحابہ اپنا گھر بار، رشتہ دار، مال جائیداد اور اپنا وطن چھوڑ کر، وہ وطن جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی، جہاں ان کا قبیلہ کنبہ تھا، چھوڑ کر مکہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ پھر انہیں لوگوں نے دوبارہ حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، پھر نبی علیہ السلام کے ہمراہ غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے، اور ہر طرح کے مصائب خوش دلی سے صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا۔ ان مہاجرین و مجاہدین کی لغزشیں اس دن معاف کر دی جائیں گی جس دن ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، اولاد، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، حتیٰ کہ اس سے بولنا بھی پسند نہ کرے گا، بلکہ ان سے بچتا پھرے گا، چھپتا پھرے گا۔ ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ وہ عذاب الہی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ کچھ جھوٹے سچے عذر بھی تراشے گا اور سوال و جواب کر کے چاہے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اپنی جان چھڑا لے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اس آیت میں اگرچہ اس بستی کا نام نہیں لیا گیا، تاہم انداز بیان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ مکہ کے لوگ اس وقت بھی امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ عرب بھر میں ہر طرح لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے لوگ قریش مکہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے پر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرات نہ ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ اہمیت دیتے تھے وہ بھی امن و عافیت کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے ہر طرف سے پھل وغیرہ بھی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ اگرچہ وہاں نہ کوئی پھلدار درخت پیدا ہوتا تھا، نہ کوئی غلہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس پات تک بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرکیہ افعال ترک کرنے اور اکیلے اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دی تو وہ بگڑ اٹھے، ناراض ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کو دکھ دینا شروع کر دیا، ان کے جانی دشمن بن گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی اور ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا۔ باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں آتی تھی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جسمانی کمزوری، بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں وہاں بھی آسمان پہ بھی دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ آسمان بالکل صاف ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے اور جو باقی تھے
انہیں بھی ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہ تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا۔ اس آیت میں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس آیت میں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور انہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کفران نعمت اتنا بڑا جرم ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ کفران نعمت اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بدلے اللہ اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ایسے مجرموں پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا لہذا اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اسی کی بندگی کیا کرو، اسی کی نافرمانی سے اجتناب کیا کرو اور ہمیشہ رزق حلال کی تلاش کیا کرو، حرام اور گندی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ۔ اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار۔ کیا حرام کیا ہے؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے یا نشر کی جائے یا مشتہر کی گئی ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ کون سا مردار کا خون؟ جب انسان جانور حلال کو ذبح کرتا ہے تو جو خون نکلتا ہے اس خون کو حرام کیا گیا ہے، لیکن گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے اور جب دھوتے ہیں گوشت کو تو وہ خون حلال ہے۔ جب ہم پکاتے ہیں تو اس میں جو خون ہوتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے، لیکن ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ اور مردار، اگر کوئی بکری مر گئی ہے یا اونٹ مرا ہوا ہے یا مرغی مر گئی ہے تو وہ اگر ذبح کر کے کھائی جاتی ہے تو حلال ہے، لیکن اگر مر گئی ہے چوٹ لگنے سے، گرنے سے، تو وہ حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جاتی ہے، فرمایا والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جاتی ہے، کسی کا نام ذبح کرتے وقت لیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ فمن استر غیر باغ، پھر وہ شخص ان میں سے کوئی بے بس ہو جائے، کہ بے بس ہو جائے، چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو۔ یعنی کسی انسان کو کسی کافر نے پکڑ لیا ہے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا اور بھوک کی شدت سے وہ مرے جا رہا ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر خنزیر کا گوشت بھی سامنے آ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھائے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، زیادہ صرف اتنا کھائے کہ اس سے وہ جی سکے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ ان آیات میں بتایا یہ گیا ہے کہ اشیاء کو، چیزوں کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار کلیتاً کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال یا جائز قرار دے لے یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا دے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ جھوٹ بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے وہ اس قسم کے جھوٹ اختراع کرتے ہیں، پھر انہیں اللہ کے ذمے لگا کر یا اس کی طرف منسوب کر کے اپنے ایسے عقیدوں کو مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیتے ہیں
کہ بھئی ہمارے تو مذہب میں یہ حلال ہے اور ہمارے مذہب میں تو یہ حرام ہے. پہلے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مذہب کی طرف لے جاتے ہیں. وہ حقیقتاً خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی اخروی نجات کی کوئی بھی صورت نہیں ہے. یعنی فرمایا مشرکوں کا بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑنا، اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر اور کچھ بتوں کے نام پر وقف کرنا. پہلے ایسے ہی کرتے تھے کفار مکہ کہ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ جو اللہ کے نام پر رکھ لیتے تھے اور کچھ حصہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پر وقف کر دیا ہے. پھر اللہ کے حصے میں سے معبودوں کے حصے کی کمی کو پورا کر دینا وغیرہ. ایسے سب افعال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 135 میں بھی ذکر کیا ہے، اور ایسے سب افعال کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آستانوں کے مجاوروں یا محنتوں کو پہنچتا تھا. وہی ایسی شرکیہ باتوں کو گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس طرح دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے اور اپنے چند روزہ دنیاوی مفاد کی خاطر بہت سی خلقت کو شرک میں مبتلا کر رکھا تھا. ایسے لوگوں کو سخت دکھ دینے والی مار پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے چند روزہ دنیاوی فائدے کی خاطر بے شمار اللہ کے بندوں کو شرک جیسے گناہ عظیم میں مبتلا کیا. یہاں اصل 4 ہی چیزیں حرام ہیں جیسے میں نے ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. توبہ کی قبولیت کی شرائط کا کئی بار ذکر ہو چکا ہے. مختصراً یہ کہ انسان نے جو گناہ کیا ہو وہ بھول کر یا لا علمی کی بنا پر کر لیا ہے. دوسرے یہ کہ جب اسے گناہ کا احساس ہو تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے، پھر اس گناہ کے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے. پھر اگر اس جرم میں کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگے یا اسے کسی نہ کسی طریقے سے ادائیگی کرے تو امید ہے کہ اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا. اور اگر گناہ ہی جان بوجھ کر یا بددیانتی کی بنا پر کرے کہ بعد میں توبہ طائب کر لیں گے، جان بوجھ کر گناہ کرے اور پھر کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یا گناہ سے توبہ کے بعد پھر اسی گناہ کا اعادہ کرتا جائے، گناہ کر لیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ و تبارہ اس گناہ کو کرتا جائے، یا اگر کسی کا حق اس کے ذمے واجب الادا ہو اور وہ اس سے معاف کرائے، نہ اس سے معاف کرائے اور نہ ہی ادائیگی کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہونے کی کم ہی توقع ہو سکتی ہے. انسان توبہ کرے، توبہ نصوح کرے کہ میں دوبارہ اس کام کی طرف نہیں جاؤں گی. اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کے حق کو واپس کرے، اس کو اس کا حق واپس دے دے. اور پھر جب ایک دفعہ کوئی انسان گناہ کر لے تو اس پر مصر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور پھر اس کام کی طرف دوبارہ لوٹے نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے تھے. وہ ہرگز مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے. اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا. مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم کا پیروکار بتاتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے اوصاف بیان فرمائے. ان کی سب سے نمایاں اور پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل عقیدے کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے.
ایک طرف کفر و شرک کی علمبردار پوری کی پوری قوم تھی ان کی، دوسری طرف توحید کا علمبردار صرف ایک فرد تھا، اور اس نے اتنا کام کر کے دکھایا جتنا ایک پوری امت یا ایک ادارے کا کام ہوتا ہے۔ یہ تو ان کے عزم و ثبات کا حال تھا، اور عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے چھوڑ کر ایک اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور اللہ کی فرمانبرداری کا یہ حال تھا کہ وہ اسی کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، اور اس راہ میں انہیں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اور شرک تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا، بعد میں تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم ان کے پیروکار ہونے کے دعوے میں کس قدر حق بجانب ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جو مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کی ثابت قدمی دیکھو، وہ کس قدر باطل کے اوپر ڈٹ گئے تھے اور اپنی توحید پر ثابت قدم رہے۔ ان کو نکال دیا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، کتنے وہ سب ثابت قدم رہے۔ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو تم اپنے اس دعوے میں کس قدر حق بجانب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پاکیزہ رزق بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو انہوں نے فرما برداری کا حق ادا کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری انعامات کیے وہ تمہیں معلوم ہیں، اور باطنی یہ ہے کہ تم میں نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا، تو تم نے اللہ کی نعمتوں کی کیا قدر کی، پھر تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت اور کیا مماثلت، کیا برابری ہو سکتی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، اور آخرت میں تو یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو کہا، اور وہ مشرک نہ تھے۔ یعنی اگر آج کوئی ملت ابراہیمی کا پیروکار، ابراہیم کو ماننے والا موجود ہے، تو وہ صرف یہ نبی آخر الزماں ہے جسے ہم نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور نہ یہود اور نہ نصارہ، حالانکہ یہ سب اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملانا چاہتے ہیں اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کا شرک تو واضح ہے۔ یہود کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ اور نصارہ بھی مشرک ہیں، جنہوں نے ایک کے بجائے 3-4 خدا بنا رکھے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور رہا سبت یعنی ہفتہ، سبت کا معنی ہے ہفتہ۔ ہفتے کا قصہ تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کا بھی ملت ابراہیم میں کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ جمعے کا دن ہی مقرر کیا گیا تھا، اور مسلمان بھی جمعے ہی کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہفتے کا دن یہودیوں پر یوں مسلط کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمعے کی تعظیم کے لیے کہا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، وہ جمعے کے دن فارغ ہوا، اور 7ویں ہفتے کے دن آرام کیا اللہ نے، تو ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کیا کریں گے۔ اللہ کے آرام کے متعلق یہود کا یہ تصور انتہائی غلط تھا، تاہم ان کی اپنے نبی سے ضد کے نتیجے میں ان پر ہفتے کا دن مقرر کیا گیا، اور سختی یہ کی گئی کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار سے مکمل طور پر چھٹی کریں اور اللہ کی عبادت میں سارا دن گزاریں۔ پھر جس دن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، سبت کے بارے میں یہود نے پہلا اختلاف تو یہ کیا کہ جمعے کے دن کے بجائے ہفتے کے دن پر اصرار کیا۔ پھر یہود کا ایک قبیلہ جو
بستی اعلیٰ میں مقیم تھا، سب کی تعظیم پر قائم نہ رہا اور حیل و بہانوں سے اس دن مچھلیوں کے شکار کی راہ ہموار کر لی۔ منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے بہانوں سے رات کو کھڑے کھود کر آ گئے اور جا کر اتوار کی صبح کو انہوں نے مچھلیاں نکال لی۔ یہ آپ نے سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ پڑھا ہوگا۔ اور جب انہیں دوسرا فریق منع کرتا تو زبانی وہ یہی کہتے کہ ہم نے سب کی حرمت کو تھوڑی توڑا ہے، ہم سب کے دن کب شکار کرتے ہیں، شکار تو ہم اتوار کو کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی موسیٰ کی شریعت کی پیروی کی تعلیم دیتے رہے اور ہفتے کے دن کی تعظیم کی تاکید کرتے رہے، مگر بعد میں نصارہ نے اختلاف کیا اور ہفتے کے بجائے اتوار کا دن چھٹی کا مقرر قرار دے دیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پیچھے آئے ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے، ہم بعد میں آئے ہیں آخری امت ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کو کتاب پہلے ملی اور ہمیں بعد میں ملی، پس وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دن بتا دیا کہ وہ ہمارے پیچھے رہ گئے۔ ہمیں جو اللہ نے دن بتایا ہم نے اس کو مان لیا تو وہ ہمارے پیچھے رہ گئے۔ یہود تو ایک دن پیچھے رہے اور نصارہ اس کے بعد مزید ایک اور دن پیچھے ہو گئے۔ ایک قسم کے اختلاف تو وہ ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک قسم کے اختلاف تو وہ ہیں جو ابھی میں نے بیان کیا، اور دوسرا یہ کہ یہود یہ کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی یہودی تھے، ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی وہ نصارہ تھے۔ پھر مشرکین مکہ ہوں یا یہود نصارہ ہوں یا مسلمان، سب اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اور انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ سچا ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون، اور ان میں اختلافات کی حقیقت کیا تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اس آیت میں تبلیغ دین کے متعلق 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو موقع محل دیکھ کر دعوت دی جائے، یعنی اس وقت دعوت دی جائے جب مخاطب کے دل میں سننے کی خواہش ہو، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے ایک داعی کے لیے کہ دعوت اس وقت دی جائے جب مخاطب کے دل میں جس سے بات کی جا رہی ہے، جس کو درس دیا جا رہا ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کے دل میں سننے کی خواہش ہو اور وہ سننے کو تیار ہو، اور دوسرے جو بات کہی جا رہی ہے وہ مخاطب کے عقل و فہم کو ملحوظ رکھ کر کی جائے۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں میٹھے اور دل نشین انداز میں کہیں، جو مخاطب کے، جو سننے والے کے دل میں اتر جائے، عقلی دلیل کے ساتھ ترغیب و ترہیب اور جذبات کو اپیل کرنے والی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائیں، یعنی ترغیب و ترہیب، جنت کی بھی خوشخبری دیں اور جہنم سے بھی ڈرائیں، اس کو اس طرف اس کی توجہ دلائیں، آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ مخاطب یہ سمجھے کہ آپ فی الواقع اس کے ہمدرد ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مخاطب پر اپنے علم کی برتری جتلائیں اور اس کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپس میں دلائل سے بات کرنے کی نوبت آئے تو اس کی بات بھی غور سے سنیں اور اپنی دلیل بھی بہت شائستہ انداز میں پیش کریں، اور اس کا مقصد افہام و تفہیم ہو، ایک دوسرے کو مات کرنا، ایک دوسرے کو شکست دینا، ایک دوسرے کو مغلوب کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اگر بحث کی نوبت پہنچ جائے تو پھر بحث کو اگر
لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے اور دوسرے کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو پھر بحث کو بند کر دے، کیونکہ اس صورت میں عین ممکن ہے مخاطب ضد میں آ کر پہلے سے بھی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 ہدایات حکمت، موعظۃ الحسنہ اور جدال بالحسن فرمائی ہیں، تو یہ سب الگ الگ 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی مخالفین میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو اہل عقل ہوتے ہیں اور بہت دانشمند ہوتے ہیں، جو صرف معقول دلائل سے ہی قائل ہو سکتے ہیں۔ انہیں آپ حکیمانہ انداز میں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے مگر عقل سلیم رکھتے ہیں، ضدی اور ہٹ دھرم بھی نہیں ہوتے، عقل سلیم رکھتے ہیں، اچھی ان کے پاس عقل ہوتی ہے، اور ضدی اور ہٹ دھرم بھی نہیں ہوتے۔ انہیں نصیحت اور انداز اور تبشیر سے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ بھی لیتے ہیں، یہی چیز ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو بہت زیادہ بحث کرنے والے، ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان سے آپ کو دلیل بازی سے کام لینا ہوگا۔ الزامی جوابات اور مناظرے کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے ان کے ساتھ، لیکن ان سے بھی احسن طریقے سے دلیل بازی کیجیے۔ انہیں صرف حقائق سے آگاہ کرنا آپ کا ذمہ ہے، منوا کے چھوڑنا آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتے کرتے ان سے بالکل بدگمان اور بدظن ہو جائیں، نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اچھی احسن طریقے سے ان کو دلیل دیجیے، حقائق سے آگاہ کیجیے، اور آپ کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو منوا کے ہی چھوڑنا ہے۔ یہ منوانا آپ کا ذمہ نہیں، میرا ذمہ نہیں۔ اور جب آپ دیکھیں مخاطب کچھ سمجھنے کے بجائے ضد بازی پر اتر آئے ہے تو پھر اس سے اعراض کر لیجئے، اس سے منہ موڑ لیجئے، اور ایسے لوگوں پر اپنا وقت اور محنت صرف نہ کیجیے۔ اس کے بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائیے جو حق کے متلاشی ہوں اور جو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو سنائے اور کوئی ان کو دین کی طرف بلائے اور اچھی بات ان کی سمجھ میں آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن انصار کے 64 اور مہاجرین کے 6 آدمی شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت حمزہ بھی تھے جن کا کفار نے مسلح کیا۔ سب کو معلوم ہے کیسے حضرت حمزہ کا مسلح کیا گیا تھا۔ چنانچہ انصار نے کہا کہ اگر ہمیں ان پر کبھی فتح ہوئی تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں گے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ کسی شخص نے کہا آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکہ فتح ہوا تو غصے میں ایک شخص نے کہہ دیا کہ آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے، یعنی سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 شخصوں کے علاوہ باقی سب قریش سے ہاتھ روک لو۔ ترمذی کتاب التفسیر۔ واضح رہے کہ یہ صورت اگرچہ مکی ہے، تاہم یہ چند آیات مدینے میں اس وقت نازل ہوئیں جب احد کے میدان میں مسلمانوں کی لاشوں کا مسلح کیا گیا اور انصار نے بدلہ لینے کا عہد کیا تھا، جیسا کہ حدیث والا سے ظاہر ہوتا ہے، اور ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر تمہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں، پھر تمہیں ان پر کسی وقت قدرت حاصل ہو جائے تو تمہیں ان سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، یعنی جس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فوقیت دے دے اور فتح دے دے تو ان سے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اس بدلے میں زیادتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم برداشت کر کے درگزر کر دو، اگر تم صبر کر لو، درگزر کر دو، تو یہ بات بتلانے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے،
اور تبلیغ دین کے سلسلے میں درگزر کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ بہرحال اس آیت میں حکم عام ہے جس کا اطلاق ہر ایسے موقع پر ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، مخالفین حق کے مظالم و شدائد کو ٹھنڈے دل سے برداشت کیے جانا کوئی سہل کام تو نہیں ہے نا، یا سہل کام ہے؟ کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کیے جائیں، کوئی سہل کام ہے، آسان کام ہے؟ نہیں، اللہ ہی اس کی توفیق عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے۔ تاہم آپ ان کی ان حرکتوں سے اور ان ظلم و شدت سے دل میں گھٹن محسوس نہ کیجیے۔ اللہ تعالی نصیحت فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہوئیے اور ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس نہ کیجئے۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں۔ گھٹن محسوس نہ کیجیے، اللہ یقیناً آپ کو صبر کی توفیق دے گا۔ اور تو صبر جو ہے وہ مانگنے سے آتا ہے۔ انسان جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا در تھام لیجئے اور اس سے صبر مانگیے۔ جب صبر انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور انسان کو صبر عطا فرماتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو رب العالمین اس کے دل کے اوپر پھائے رکھ دیتا ہے اور اس کی مرہم پٹی کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ ایسے اس کو کر دیتا ہے جیسے اس پر کوئی مشکل ہی نہیں آئی، بس اپنے رب کی رسی کو تھام لیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے اس اپنے رب کی مدد کا، اور اس کو یہ مصیبت ہی نہیں لگتی، اس لیے کہ اس نے رب کی رسی کو تھام لیا ہے۔ یہی نصیحت اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کر رہے ہیں، اور یہ بھی اعلان عام ہے کہ ہم کو بھی اسی طریقے سے یہی چیزیں اپنانی چاہیے۔ اور جب اللہ سے صبر مانگتا ہے انسان تو اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمے سے ظاہر ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ نیکی کے کام کرتے ہیں اسے بہتر سے بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تھی سورۃ النحل کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔